ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی, ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ, وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اے اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے, یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس, ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اللہ کو, اللہ کی غیرت ہے, اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ, کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا, اللہ تعالیٰ. باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے, نوٹس لکھا کریں, نوٹ پیڈ لکھا کریں, اللہ سے گفتگو کیا کریں, سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں, یہ بہت امپاورنگ چیز, ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو, میرا ایمان ہے, کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اس سے مان ہے اپنے رب پہ, ڈائریکٹ میرے پاس آئے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے, اللہ نے ہی دینا ہے, بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا, اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے, ٹھیک ہے نا. مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی, لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں. تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے, لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں, ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی. اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے, انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, حکم کریں, بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں, اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے, اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے, بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف, ٹھیک ہے نا. اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو, کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی, ٹھیک ہے نا. اب اس جگہ ایک مسجد ہے, مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ اتبا اور شیبہ, یہ جو دو بھائی تھے. اتبا جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے اتبا. اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے, اس جگہ موجود تھے, اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں اتبا اور شیبہ. اتبا جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینیوے, تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے, تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ, تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک غلام تھا عدس, کرسچن تھا. عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً, وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے نعمت بھی اور بڑا مزے کا فروٹ ہے, اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں, حالانکہ وہ مشرک تھے, ٹھیک ہے نا, جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا, یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے, عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا, اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے, یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو, کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں
نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے, پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا, یعنی ان کی سٹی سے ہو, یوسف ابن متا کی قوم سے ہو, ان کی سٹی سے ہو, یونس ابن متا, حضرت یونس کی بات ہو. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے. ادس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے, یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے, عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں, نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو, لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں, اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی ادس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع, فیٹ چومنا شروع کی ادس نے, اور ادس نے کلمہ پڑھا. اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے, تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے, حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا, تو پاؤں چومنے لگ گیا, تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز, اے میرے ماسٹرز, دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet, as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے, جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو ادس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں, ریلیف بھی آ گیا. اوکے, تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں, انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں, اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا, وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے, یہ ہو گیا. نہیں, ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے, پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں, آئے گا, اللہ تعالیٰ دے گا, میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے, طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں, یہ میقات سمجھتے ہیں نا, جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی, ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے, یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس, ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اللہ کو, اللہ کی غیرت ہے, اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ, کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا اللہ تعالیٰ, باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے, نوٹس لکھا کریں, نوٹ پیڈ لکھا کریں, اللہ سے گفتگو کیا کریں, سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے, اس کو عادت بنائیں, یہ بہت امپاورنگ چیز, ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو, میرا ایمان ہے, کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ, ڈائریکٹ میرے پاس آئے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے, اللہ نے ہی دینا ہے, بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے, اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے, ٹھیک ہے نا, مدد مانگنی اللہ سے مانگنی. لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں, تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے, لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں, ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی, اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے, انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, حکم کریں.
بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا، اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا. اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ اتبا اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے. اتبا جو ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے اتبا. اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں، اتبا اور شیبہ. اتبا جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. anyway، تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا. عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک، آپ کو پتا ہے، نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں. حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے. عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو. یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے. عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے. عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی عدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع، فیٹ چومنا شروع کی عدس نے، اور عدس نے کلمہ پڑھا. اور جب یہ سین سارا دیکھا اتبا نے اور شیبہ نے تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو عدس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا. اوکے. تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا. نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے. طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، یہ میقات سمجھتے نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا غم میں اور
بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی، یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے، یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا۔ تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ، باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے، اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو جا میں نے اسے معاف کیا۔ سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا۔ ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے۔ اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو، یہ توکل کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی، لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی، اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول۔ تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا میں بہت ہوپ ہے۔ انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے۔ عدس کون تھا؟ اتبا اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے۔ اتبا جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے اتبا۔ اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے۔ یہ دونوں بھائی ہیں اتبا اور شیبہ۔ اتبا جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے، اینیوے۔ تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا، عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے۔ تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے، اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے۔ تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں، حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا، یہ بات آپ یاد رکھیں، اوکے۔ عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا۔ اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH۔ نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا
یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو، یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو، حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے۔ ادس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے، عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں، اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ یہ سنتے ہی ادس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع، فیٹ چومنا شروع کیا ادس نے، اور ادس نے کلمہ پڑھا۔ اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے، تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know۔ اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں۔ تو ادس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی۔ اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا۔ اوکے، تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں، لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا، نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی۔ آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل۔ کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے، طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، یہ میقات سمجھتے نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا۔ اگین انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا۔ تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے۔ وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سورو کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے، یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے، یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا۔ تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ، باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے، اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو جا میں نے اسے معاف کیا۔ سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا۔ ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا، اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو، یہ توکل کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی، لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے، اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول۔ تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے۔
انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا, اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا. اب اس جگہ ایک مسجد ہے, مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ اتبا اور شیبہ, یہ جو دو بھائی تھے. اتبا جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے اتبا. اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے, اس جگہ موجود تھے, اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں اتبا اور شیبہ. اتبا جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینیوے, تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے, تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ, تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک غلام تھا عدس, کرسچن تھا. عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً, وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے نعمت بھی ہے, اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں. حالانکہ وہ مشرک تھے, ٹھیک ہے نا, جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی, تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا, یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے, عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا, اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے, یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو, کس علاقے سے؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے, پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا, یعنی ان کی سٹی سے ہو. یوسف ابن متا کی قوم سے ہو, ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا, حضرت یونس کی بات ہو. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے. عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے. عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں, نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو, لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں, اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی عدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع, فیٹ چومنا شروع کی عدس نے, اور عدس نے کلمہ پڑھا. اور جب یہ سین سارا دیکھا اتبا نے اور شیبہ نے, تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے, حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا, تو پاؤں چومنے لگ گیا, تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز, اے میرے ماسٹرز, دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet, as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے, جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو عدس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا. اوکے, تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں, انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں, اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا, وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے, یہ ہو گیا. نہیں, ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے, پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں, آئے گا, اللہ تعالیٰ دے گا. میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے, طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں, یہ میقات سمجھتے نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی, ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی.
یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے، یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ یہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا۔ تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ، باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے، اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں؟ تو جا میں نے اسے معاف کیا۔ سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا۔ ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے۔ اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو، یہ توکل کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، مدد مانگنی اللہ سے مانگنی۔ لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی، اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول۔ تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا میں بہت ہوپ ہے۔ انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے۔ عدس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے۔ عتبہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے عتبہ۔ عتبہ اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور عتبہ اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے۔ یہ دونوں بھائی ہیں عتبہ اور شیبہ۔ عتبہ جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے، anyway۔ تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا، عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے۔ تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے، اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے۔ تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں، حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا، یہ بات آپ یاد رکھیں، اوکے۔ عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا۔ اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH۔ نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو، یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو، حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے۔ عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے، عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔
یہ سنتے ہی ادس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع، فیٹ چومنا شروع کیا ادس نے، اور ادس نے کلمہ پڑھا۔ اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے، تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know۔ اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں۔ تو ادس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے۔ اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا۔ اوکے، تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں، لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں۔ اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا، نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی۔ آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل۔ کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے، طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، یہ میقات سمجھتے نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا۔ اگین انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا۔ تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے۔ وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اے اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے، یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے، یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا۔ تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ، باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے، اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو جا میں نے اسے معاف کیا۔ سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا۔ ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے، اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو، یہ توکل کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی۔ لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی، اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول۔ تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا میں بہت ہوپ ہے۔ انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد ادس کہتے ہیں اسے۔ ادس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے۔ عتبہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے عتبہ۔
उत्बा और शेबा उस वक्त ताइफ में मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे, और उत्बा और शेबा के वहां पे बागात थे। ये दोनों भाई हैं, उत्बा और शेबा। उत्बा जो है जंगे बदर में मारा गया था, ठीक है ना। शेबा ये मेरे ख्याल मुसलमान हो गए थे। एनीवे, तो ये दोनों ने जब देखा कि इनमें थोड़ी सी सिंपथी आई, इन्होंने देखा कि ये तो हमारे बंदे को इस तरह से इन्होंने मारा है, तो थोड़ी सी ज़ाहिर एफिलिएशन होती है अपने बंदों के साथ, तो उनकी गैरत जागी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी मदद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक गुलाम था अदस, क्रिश्चियन था। अदस के हाथों उन्होंने क्या किया कि अंगूर के जो है वो बागात थे गालबन, वहां अंगूर के कुछ जो है वो वहां पर भेजे उन्होंने। तो अंगूर जाहिर है ये अल्लाह का बड़ा एक, आपको पता है, नेमत भी है और बड़ा मजे का फ्रूट है। इसको खाने से इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल भी आप होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिलीफ फौरन आया कि देखो वो लोग मुशरिक भी तुम्हारी जो है वो हेल्प के लिए अल्लाह ताला ने उनके थ्रू अंगूर भेजे। तो अदस जो है वो लश ग्रीन अंगूर लेकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया। यहां से साबित होता है कि अगर ईज कहीं से आए तो एक्सेप्ट कर लें। हालांकि वो मुशरिक थे, ठीक है ना, जिनकी तरफ से ईज आ रही थी, तो ईज पसंद थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजीनेस को पसंद किया, ये बात आप याद रखें। ओके, अदस ने जो है वो जब फ्रूट्स दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब जब बिस्मिल्लाह उन्होंने कहा तो अदस जो है वो बड़ा शौक हुआ और उसने कहा ये क्या फ्रेज है, ये जो आपने अभी कहा ये क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसी एक चीज है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अदस तुम कहां से हो, किस इलाके से हो। तो अदस ने कहा कि मैं नेनवा से हूँ। नेनवा इसका तलफ्फुज है NINEVEH। नेनवा जो है ये इराक की एक सिटी है, पुरानी सिटी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्माइल किया और कहा यूसुफ इब्ने मत्ता, यानी उनकी सिटी से हो, यूसुफ इब्ने मत्ता की कौम से हो, उनकी सिटी से हो। यूनस इब्ने मत्ता, हजरत यूनस की बात हो। हजरत यूनस जो है वो निनवा के इलाके में आए। अदस इतना शौक हुआ और उसने कहा कि यूनस का आपको कैसे पता है, ये तो किसी को नहीं पता है। अरब्स को तो यूनस का दूर दूर तक नहीं पता, ठीक है ना। अरब्स पे तो कभी कोई नबी आया ही नहीं, ना जो है इतना नॉलेज शायद बनी इसराइल को भी ना हो, लेकिन आपको कैसे यूनस का पता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरे भाई हैं और मैं उनका भाई हूं और हम दोनों अल्लाह की तरफ से नबी हैं। ये सुनते ही अदस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक चूमना शुरू, फीट चूमना शुरू किया अदस ने, और अदस ने कलमा पढ़ा। और जब ये सीन सारा देखा उतबा ने और शेबा ने, तो इतना वो गुस्से भी हुए, हैरान भी हुए कि हमने तो तुझे अंगूर देकर भेजा था, तू तो पाँव चूमने लग गया, तो ऐसा तूने क्यों किया। तो उसने जवाब दिया कि ओ माई मास्टर्स, ए मेरे मास्टर्स, देयर इज नो वन ऑन अर्थ बेटर देन दिस मैन सिंस ही इज अ प्रॉफिट एज ही टोल्ड मी थिंग्स ओनली अ प्रॉफिट कैन नो। इस इंसान ने मुझे वो बात बताई जो सिर्फ अंबिया को पता है, जो नबी ही जान सकते हैं। तो अदस ने राइट देन जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। ये इंस्टेंट रिलीफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मेहनत रंग लाई। अगर उस बस्ती ने रिजेक्ट किया है तो ये देख लें, रिलीफ भी आ गया। ओके, तो इंस्टेंट रिलीफ पे बिलीफ रखें, इंस्टेंट रिलीफ पे ईमान रखें। लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें, उसको तो इंस्टेंट रिलीफ नहीं आया था, वो तो कब से दुआ कर रहा है, ये हो गया। नहीं, हर एक का केस डिफरेंट है, पता नहीं उसने कैसे दुआ की थी। आप इंस्टेंट रिलीफ पे तवक्कल रखें, आएगा, अल्लाह ताला देगा, मेरा रब कहीं ना कहीं से इंतजाम जो है वो जरूर करेगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चलते गए और ही रीच्ड कर्न अल मनाजिल। कर्न अल मनाजिल ये वहां का मीकात है, ताइफ से थोड़ा सा आप आगे जाएं, ये मीकात समझते ना, जहां से एहराम बांधा जाता है, ठीक है, ये वहां पे इस वक्त मीकात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा तो ऊपर एक क्लाउड था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेल्टर दे रहा था। अगेन इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है ना, अल्लाह की तरफ से मैसेज आ गया कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, तेरा रब तुझे जल्दी राजी भी कर देगा। तो इंस्टेंट वो जो क्लाउड देखा वो शेल्टर दे रहा था। और फिर उन्होंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने फिर ये सारी कन्वर्सेशन की कि माउंटेन्स का फरिश्ता मेरे साथ है। वो तो ट्रेजर्स ऑफ जन्ना में से है। हदीस में आता है कि जन्नत के खजानों में से एक जिक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दूसरा गम में और बहुत ज्यादा सौरों की हालत में ये वाला जिक्र बहुत तकवीयत देते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी ट्रांसलेशन भी बड़ी तकवीयत देगी, ठीक है ना। इससे साबित ही होता है कि अल्लाह, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह मेरी कंडीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से मुझे हेल्प नहीं आएगी। यानी अपने आप को बंदा फुल बेबस शो करे और अल्लाह ताला पे रिलाई करे, ये है अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। होता क्या है कि हम सबसे शेयर करके फिर अल्लाह के पास जाते हैं, तो जाहिर है अल्लाह को, अल्लाह की गैरत है, अल्लाह को शायद बुरा भी लगता हो कि देखो सबसे शेयर करके अब मेरे पास आ गया। तो रिलायंस तो ये, कॉन्फिडेंस तो ये कि जब हादसा हुआ सबसे पहले कहाँ शेयर किया, अल्लाह ताला, बातें की हैं अल्लाह ताला से। नोट्स लिखा करें, नोट पैड लिखा करें,
اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے، اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو جا میں نے اسے معاف کیا۔ سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا۔ ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے، اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو، یہ توکل کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی۔ لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی، اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول۔ تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا میں بہت ہوپ ہے۔ انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے۔ عدس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے۔ عتبہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے عتبہ۔ عتبہ اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور عتبہ اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے۔ یہ دونوں بھائی ہیں عتبہ اور شیبہ۔ عتبہ جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے، anyway۔ تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا، عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے۔ تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے، اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے۔ تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں، حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا، یہ بات آپ یاد رکھیں، اوکے۔ عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا۔ اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH۔ نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو، یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو، حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے۔ عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے، عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ یہ سنتے ہی عدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع، فیٹ چومنا شروع کی عدس نے، اور عدس نے کلمہ پڑھا۔ اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین،
since he is a prophet, as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے, جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو ادس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں, ریلیف بھی آ گیا. اوکے, تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں, انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں, اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا, وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے, یہ ہو گیا. نہیں, ہر ایک کا کیس ڈفرینٹ ہے, پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں, آئے گا, اللہ تعالیٰ دے گا. میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے, طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں, یہ میقات سمجھتے ہیں نا, جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی. ٹھیک ہے نا, اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے, یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا, ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ کو, اللہ کی غیرت ہے, اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ, کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا, اللہ تعالیٰ. باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے, نوٹس لکھا کریں, نوٹ پیڈ لکھا کریں, اللہ سے گفتگو کیا کریں, سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں, یہ بہت امپاورنگ چیز. ٹھیک ہے نا, اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو, میرا ایمان ہے, کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ, ڈائریکٹ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے نا, تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے, اللہ نے ہی دینا ہے, بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا, اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے. ٹھیک ہے نا, مدد مانگنی اللہ سے مانگنی, لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں. تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے, لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی. اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے, انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, حکم کریں, بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں, اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے, اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے, بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا, اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا, اب اس جگہ ایک مسجد ہے, مسجد ادس کہتے ہیں اسے. ادس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ, یہ جو دو بھائی تھے. عتبہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے عتبہ. عتبہ اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے, اس جگہ موجود تھے, اور عتبہ اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں عتبہ اور شیبہ. عتبہ جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینیوے, تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے, تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ, تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک غلام تھا ادس, کرسچن تھا.
ادس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو ادرس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں. حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا، یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے، ادرس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو ادرس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادرس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو ادرس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو. یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے. ادرس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے. عربز کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا. عربز پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی ادرس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع، فیٹ چومنا شروع کی ادرس نے، اور ادرس نے کلمہ پڑھا. اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو ادرس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا. اوکے، تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا. نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے. طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، یہ میقات سمجھتے نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. وہ تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی، ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ